बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में हाजिर हूँ। नाजरीन, यकीनन ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है और इसमें आप लोग लाइव टेलीफोन कॉल्स भी करते हैं और हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते हैं और साथ साथ में जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं उनके जो ज़िम्मेदारान होते हैं या तो हम उनको मदऊ करते हैं या हमारे सूबाई वज़रा जो है वो मदऊ होते हैं इस प्रोग्राम में, और आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपने जो मसले हैं वो बयान करते हैं। तो यकीनन सेम उसी तरह आज का जो प्रोग्राम है वो भी वही उसी तरह है। आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमें कॉल करके अपना मसला जो है वो बयान कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की और ख़ुसूसन पंजाब का जो गुज़िश्ता दिनों भी वज़ीर आला पंजाब जो थे वह यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी तशरीफ़ लाए थे। गवादर और तुर्बत वगैरह का वहाँ का विज़िट किया इन इलाकों का, और मौजूदा जो हमारी हुकूमत है उनकी कारकर्दगी पे ऊपर बात करेंगे कि जी बलूचिस्तान में ऐसे कौन से ऐसे मसाइल हैं आप लोग निशानदी करेंगे लाइव कॉल के ज़रिए कि वो जल्द अज जल्द हल हो सके। यकीनन इस वक्त अगर देखा जाए तो सोने के हवाले से अगर हम कहें तो बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका कुल रकबा 34,190 किलोमीटर है, तो यकीनन बहुत बड़ा रकबा है और ये पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% बनता है जो ये इलाका है। और साथ में ये मैं आपको बताता चलूँ कि मगर आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। और सिंधक प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम कहें कि यहाँ पे सोना भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, कोयला भी निकलता है और सुई गैस जो है वो भी बलूचिस्तान से निकलती है। सिंधक प्रोजेक्ट ज़िला चागी में वाक़या है, यकीनन सबको पता है बलूचिस्तान का इलाका है। चागी जो ईरान बॉर्डर के करीब है और साथ में अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी टच होता है। यानी साइन दक ये जो है बलूची ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा होता है स्याह पहाड़ी, यानी स्याह पहाड़ी को कहते हैं। ये सिंधक हम अपने ज़बान में सिंधक इसको कहते हैं, यानी स्याह पहाड़ी का काले पहाड़ी का जो मादनियात है जो वहाँ पे सोना है लेकिन उस काली पहाड़ी के नीचे है। और ये प्रोजेक्ट जो था इस मंसूबे पे जो आगाज़ हुआ था 1990 में यहाँ पर इसका आगाज़ हुआ था, जो आज तक वहाँ से सोना तांबा वगैरह सब कुछ निकाला जा रहा है और चीन के पास ये प्रोजेक्ट था और है भी। और 1952 में सुई के इलाके से जो है गैस दरियाफ्त हुई थी जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ यानी तकरीबन पाकिस्तान में ये गैस पहुँच चुकी है, लेकिन बदबख्त ये है कि बलूचिस्तान के इस वक्त भी तकरीबन 24 अजला जो है वो इससे महरूम है। हमारे यहाँ पर किसी किस्म का गैस जो है वो मौजूद नहीं है जो लोगों को मैसर हो सके। दूर दराज इलाके हैं और इस वक्त काफ़ी ठंड है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ुसूसन शुमाली इलाकों की अगर बात करें तो काफ़ी ठंड पड़ रही है कोयटा शहर में भी। और गैस जो है उसकी आंख मछोली शुरू है, जिस तरह की गर्मियों में बिजली गायब होती है उसी तरह गैस का फुकदान रहता है और आवाम जो परेशान। तो इस लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए भी आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 08128400084। तो इस पर आप कॉल करें और अपना मसला हमारे साथ शेयर करें। मेरे साथ दो मेहमान भी हैं। पहला जो मेहमान है मैडम बुशरा रिंज साहिबा, यानी आप जानते हैं हमारी सूबाई वजीर इत्तलाआत हैं, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहली खातून है बलूचिस्तान की तारीख में जो सूबाई वजीर इत्तलाआत बनी है। तो मैडम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। तो नाजरीन, जहाँ पर हम देखें पंजाब और बलूचिस्तान का जो रिश्ता है, हम सब पाकिस्तानी हमारा मुल्क है, लेकिन अक्सर औकात कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान का जो हकूक़ है वो पंजाब जो है ना वो खा रहा होता है और पंजाब जो है वो बलूचिस्तान का हक आता है। अक्सर सियासतदानों की जलसी जुलूस आपने देखे होंगे स्क्रीन पे आ रहे होते हैं कि जी पंजाब हमारा हक आ गया। तो उस हवाले से भी बात होगी इस प्रोग्राम में कि पंजाब कितना हक आता है सालाना, या ऐसा कौन सी चीज़ है जो पंजाब लेके जाते हैं और हमारे हकूक़ पे डाका डालते हैं। तो उसके लिए मियाँ सलमान शोएब साहब मेरे पास मौजूद है जो कि कोऑर्डिनेटर है गवर्नर पंजाब के। सर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। अपने हवाले से अपने जो भी आपका इलाका है वहाँ पर जो मसले मसाइल हैं उनके हवाले से आप कॉल करें। मेरे साथ मैडम बैठी हुई है, यकीनन
میڈم کے ساتھ اگر آپ یہ بات شیئر کریں کہ سمجھ لیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے سن لیا ڈائریکٹ، تو آپ کال کریں اور میڈم کے ساتھ اپنا مسئلہ جو ہے وہ شیئر کریں. میڈم کیا کہیں گی؟ گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان آئے، کیا اعلانات کیے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں وہ اسی طرح وزیر اعظم صاحبان جو تھے وہ آیا کرتے تھے اور گوادر کا پتا جو ہے وہ کاٹ کے جی ہم نے افتتاح کر لیا، لیکن آج تک اس کے ثمرات جو ہے وہ بلوچستانیوں کو نہیں ملا. لیکن موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب گزشتہ دنوں آئے، آپ بھی وہاں پہ موجود تھی، تو کیا اعلانات کیے انہوں نے؟ پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے پرائم منسٹر نے بلوچستان کو اتنی امپورٹنس دی اور وہ آئے، جو کہ ماضی میں پرائم منسٹرز کو دینی چاہیے تھی. وہی آپ کی بات کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی گئی، نگلیکٹ کیا گیا. لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے 600 ارب ہمارے بلوچستان کے لیے اعلان کیا وہاں پر، جس میں تقریباً 16 ڈیم بن رہے ہیں، کافی بڑے ڈیمز بن رہے ہیں ہمارے. اچھا 16 ڈیمز؟ جی ہاں 16 ڈیمز بن رہے ہیں اور جن سے کافی جو ہے علاقے جو ہے زرخیز. زیر کاشت کتنی زمین جو ہے وہ زیر کاشت ہے؟ یہ ڈیمز جو ہے وہ ظاہر ہے ان علاقوں میں اکثر علاقے جو ہمارے وہاں پہ آبادی نہیں ہے اور کاشت کے قابل جو ہے نا اس وقت ہماری زمینیں اس لیے نہیں تھی کہ پانی کا بڑا فقدان. اس 16 ڈیموں سے کیا کتنی زمین یعنی کاشت ہو سکتی ہے، وہاں پہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تقریباً 1,50,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ آباد ہوگی، اس سے روزگار پھیلے گا اور جو بے روزگار ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی منسلک ہوں گے. صحیح جی. اور اس کے علاوہ جو ہے بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے گوادر میں. وہ ایران دے رہا ہوتا ہے، وہ تو ایران کا احسان مند ہے ہم کہ وہاں پہ ہمیں ایران سے بجلی جو ہے وہ ایرانی دیتے ہیں. تو کیا ابھی آپ لوگ ایکشن میں آ چکے ہیں کہ وہاں پہ اپنی بجلی فراہم کریں؟ ایک چیز میں آپ کے اس چینل سے واضح کر دینا چاہتی ہوں بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبے کا ایشو ہے گیس اور بجلی، اور زیادہ تر ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ گیس کے حوالے سے ٹھیک ہے نا، کہ گیس آنکھ مچولی شروع ہے، یقیناً آپ کو بھی تکلیف ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی تکلیف ہوگا، گیس اینڈ ٹائم پہ نہیں ہوتا. بالکل. اب یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ فیڈرل ایشو ہے اور اسی طرح ہمارا الیکٹریسٹی بھی فیڈرل ایشو ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ابھی سی ایم صاحب نے اس کا پرسنلی، کیونکہ جس طرح ٹھنڈ ہوئی ہے گیس کا پریشر کم ہو گیا، تو اس کو پرسنلی خود ٹیک اپ کیا ہے اور فیڈرل سے اس کے اوپر فوری طور پہ پائپ منگا کے اور بچھانا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور گیس کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں تھی، کل بھی اور آج بھی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پائپ لائنز ڈل رہے ہیں. پائپ لائنز جو تھے وہ بڑے ڈلوائیں جس سے گیس کا پریشر جو ہے اچھا ہو جائے. اب یہ ہے کہ ہم نے اسمبلی میں بھی ایم ڈی جو گیس کے ہیں ان کو بلوایا اور ان سے اپوزیشن نے بھی، ہم نے بھی سوالات کیے کہ یہ گیس کا آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں پریشر کم ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ناجائز کنیکشنز جو لوگوں نے آپ کو پتہ ہے چوری سے لگائے ہوئے ہیں اور بہت سارے، تو اس سے جو صحیح حقدار ہیں جن کے صحیح میٹرز لگے ہوئے وہ اس کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے. صحیح. تو یہ اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے فیڈرل سے ریکویسٹ کی ہے کہ اب بھی یہ گیس پریشر کا مسئلہ بلوچستان کا حل کریں، اسپیشلی کوئٹہ کا اس وقت بہت حالات ہوئے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ فیڈرل میں عمران خان صاحب نے ابھی جو دورہ کیا ہے وہاں پر بھی بجلی کے لیے انہوں نے اسپیشل فیڈرز جو ہیں وہ کہا ہے کہ لگیں گے، جس میں تقریباً پہلے جو تھا 12% بجلی مل رہی تھی مکران ڈیویژن کو، اور اب 57% ملے گی. اب جو ہمارے مختلف اور اضلاع ہیں جہاں پر گیس سے آج تک اس دور میں بھی یعنی محروم ہے، ان سے گیس وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور جن علاقوں میں ہے اس میں تو آنکھ مچولی چل رہی ہے، کبھی گیس بند ہوتا ہے کبھی. تو گزشتہ دنوں بھی میاں بیوی تھے وہ اسی وجہ سے گیس چلی گئی، واپس آ چکی تو ان کو پتہ نہیں تو وہ سو گئے تھے تو وہ فوت ہو گئے. تو اسی طرح ہر سال جو ہے سردیوں میں لوگ مرتے ہیں اپنے گھروں میں. تو آیا جو محرومی ہے دوسرے علاقوں میں وہاں تک کوئی بات ہوئی ہے ان سے کہ وہاں کب پہنچے گی یہ گیس؟ بالکل اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ایسے بہت سے پلانز ڈالے گئے جس میں جن علاقوں میں گیس نہیں ہے اب وہاں پر بھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی. صحیح. آتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف جو کافی دور سے یعنی لاہور سے تشریف لائے ہیں. تو سلمان شعیب صاحب کیا کہیں گے؟ بلوچستان آپ آئے، میرے خیال میں بائی روڈ آئے ہیں. جی بالکل بائی روڈ آئے. کیا دیکھا آپ؟ جیکوباد سے جب انٹر ہوئے تو جب بلوچستان کی ہوائیں لگی تو وہاں سے یہاں تک آئے، کیسے پایا ہمارے یہاں کے لوگوں کے؟ کیونکہ اکثر پنجاب کے لوگ جو ہے نا وہ کوئٹہ شہر کو بھی نہیں جانتے.
یہ پتہ نہیں کوئٹہ شہر کیسے ہوگا، لیکن بلوچستان کے ماشاءاللہ کافی سارے علاقے ہیں، 34 اضلاع ہیں ہمارے اس وقت، جوب، لورلائی، چمن، دکی، سنجاوی، ڈاڈر، خزدار، سیبی، ہب چوکی اور گوادر تک۔ تو ہمارے یہاں کا پنجاب کا بھی ہے کہ وہاں کسی نے میرے خیال میں صحیح انٹروڈیوس نہیں کی، یا انہوں نے اس طرح پڑھا نہیں ہے بلوچستان کے متعلق، تو وہ صرف کوئٹہ ہی بلوچستان سمجھتے ہیں۔ تو کیسے دیکھا وہاں سے آتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے سلام پاکستان، اور اس کے بعد میں خاص طور پہ سلام پیش کرنا چاہوں گا خوبصورت بلوچستان کے بہادر جفاکش و محب وطن بلوچی دوستوں کو اور لوگ یہاں کے عوام کو۔ میں آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بعد اتنی محبتیں میں چند دنوں میں سمیٹی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو کس طرح بیان کروں۔ صحیح۔ تو جس طرح خوبصورت یہاں کے لوگ ہیں، اس سے بہت زیادہ خوبصورت ان کی مہمان نوازی ہے، جس پہ میں خاص طور پہ آپ کے چینلز کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جو سفر ہے جی، میں اس دفعہ بائی ایئر نہیں کیا، کچھ دوستوں نے کہا کہ بائی روڈ آؤ، اور میں بائی روڈ سفر کیا جی الحمدللہ۔ جب کا بعض بھی سے آیا، بلوچ پل سے ہوتا ہوا آیا، ڈیرہ مراد جمالی کے پاس سے گزرا تو وہاں کافی رش تھا، تو وہاں بھی دوستوں سے ملا۔ آپ یقین کیجئے کہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت بیلٹ ہے کہ جب میں کوئٹہ میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں ہنزا کے شہر کے اندر کریم آباد والی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں، اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں تھی کہ میرا نہیں خیال کہ میں یہ کہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ایک ایگزامپل ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمع نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس نے بلوچستان نہیں دیکھا اس نے پاکستان کا کوئی حصہ نہیں دیکھا۔ تو یہ یہاں کی بہت خوبصورت زمین ہے جی، اور میں یہاں کا مزے کی بات، میں نے اس دفعہ منرل واٹر یوز نہیں کیا جی، میں نے یہاں کا لوکل پانی پیا، جس سے آپ تھوڑی دیر میں کہہ رہے تھے، اور اتنا اچھا پانی ہے، مجھے یہ لگا ہے کہ مجھے تو اس سے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اور خاص طور پہ میں اب جو گورنمنٹ نے یہاں پر کام کیے ہیں، جس طرح میں نے سنا ہوا تھا کہ یہاں کی سڑکوں کے بارے میں اور جو معاملات، لیکن مجھے اب بلیو می، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مین روڈز پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور کافی ڈیولپمنٹ ہے جی۔ بلوچستان کے نو ڈاؤٹ بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے جی، ہر صوبے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جتنے کم وقت کے اندر یہاں پر کام ہو رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا زوب کا اور مختلف جگہ، جس طرح آپ نے ابھی بتایا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت جو ہے وہ کسی صوبے کی حکومت نہیں ہے جی، وہ پورے پاکستان کی حکومت ہے۔ بلوچستان، اگر پنجاب ہمارا جسم ہے جی تو بلوچستان اس کا دل ہے جی، اور دل کی دھڑکن تب تک رہتی ہے تب تک جسم میں جان رہتی ہے۔ آپ ہمارے جو ہے نا کراچی روڈ پہ نہیں گئے ہیں، اس کو ہم بلوچستانی جو ہے ہم لوگ ان کو قاتل شاہراہ کہتے ہیں۔ روزانہ اس کے اوپر اموات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو بسز والے ہوتے ہیں یہ کافی مسافروں کو بسوں میں اٹھا کے، اور اکثر اوقات اس میں سمگلنگ کا پیٹرول ڈیزل بھی ہوتا ہے جو رستے میں اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس روڈ پہ کبھی اتفاق ہوا کراچی جاتے ہوئے؟ میں کہ یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جام صاحب نے اسپیشل عمران خان صاحب سے یہ ڈلوائیے، چمن سے لے کے کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، یہ آپ کی ڈبل ڈیول کیریج بنے گی، اور ماشاءاللہ دیکھنے والی ہوگی، فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ اس کا دیکھیں جواب تو انہوں نے آپ کو دے دیا، جو بھی اس کی فیوچر پلاننگ ہے۔ اس طرح کی روڈز جو ہے نا جی، دیکھیں پورے پاکستان کے اندر مختلف روڈز کے اوپر مختلف معاملات ہیں، ہماری جی ٹی روڈ کے اوپر بھی حادثات ہوتے ہیں اور اسی طرح کے حادثات ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو ہم مرج کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کی جو خوبصورت شکل ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے، اور بلوچستان کی جو خوبصورت شکل ہے لوگوں کا جو اس کے بارے میں کانسیپٹ ہے۔ آپ کی اتنی خوبصورت باتیں، ایک کال لے لیتے ہیں جی جی پلیز۔ السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئٹہ بلوچستان سے لورلائی سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، لورلائی سے بات کر رہے ہیں، کون صاحب؟ یہ جو جو ابھی پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ جی جی بات کریں، آپ لائیو آ رہے ہیں بھائی، ٹائم نہیں ہے، اللہ جلدی بولے تھے۔ جی وہ ابھی شروع جو ہے نا وہ کوئٹہ والا کیا نام ہے اس کا، ابھی پروگرام شروع۔ جی جی بات کر رہے ہیں، میں جابر شاہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، بات کریں بھائی۔ جی اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ لورلائی کا روڈ نہیں بن پائے، بسخن سے لے کر اور کوئٹہ روڈ تک یہ 1 کلومیٹر روڈ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اس کے ٹینڈر ہوا منسٹر نہیں بنا رہے، ٹھیکیدار نہیں بنا رہے، لوگ چاہیں گے کہ اس روڈ کو فالو کر لیں، یہ روڈ بن جائے۔
ठीक है जी, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। नवाजिश लोरलाई से कॉल था। मैडम इसके हवाले से आप बता दें कि कोयटा टू लोरलाई रोड है, तो वो आज तक वो भाई बोल रहा था कि ये बन नहीं रहा है और ना उसके टेंडर होते हैं, और हर बार जो है इस हवाले से जब बात होती है तो फिर वो किस्सा ही स्टोरी ख़त्म होता है। इस हवाले से आप जवाब देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाजरीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में। आप भी कॉल करते हैं और अहम मौज़ूआत में हमारी बात होती है, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। यकीनन नाजरीन मुख्तलिफ हवालों से हमारी बात होती है, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। जैसे कि एक भाई ने अभी फ़ोन किया लोरलाई से कि जी वहाँ पे रोड जो है वो बनती नहीं है और हमें मसाइल का शिकार होते हैं। तो आप भी लाइव टेलीफोन कॉल के ज़रिए अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आ रहा है 081-284-0084 पे आप कॉल करें। मेरे साथ जो है हमारी सूबाई वज़ीर बुशरारिन साहिबा, जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं, वो बैठी हुई है, और साथ में मियाँ सलमान शुएब साहब है, कोऑर्डिनेटर है गवर्नर पंजाब के, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप लाइव टेलीफोन कॉल करें और अपना मसला हमारे साथ शेयर करें। जी मैडम, लोरलाई के हवाले से बात हुई है जी। देखिए रोड मेरा ख्याल है कि पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त रोडों का जाल बिछ रहा है, सही, और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ शुरू होने वाली हैं, और फेडरल पीएसडीपी में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ख़ास तौर पे ये आपका जोब बेल्ट की जितनी भी रोड्स हैं, ये सब इंशाल्लाह इसी 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, ये रोड जो है ये वैसे तो काफ़ी इलाकों के हैं। अगर हम देखें सिर्फ कोयटा शहर जो कि दारुल खिलाफा है बलूचिस्तान का, तो जितनी भी मेहमान आते हैं, जैसे कि आज ये मेहमान सलमान साहब आए हुए हैं, ये मुख्तलिफ रस्तों से होते हुए कोयटा पहुँचा, लेकिन कोयटा जो है वो क्या अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ज़ाहिर है ये दारुल खिलाफा है, तो यहाँ पर बंदा पहुँचते जब दारुल खिलाफे में गड़बड़ेशन हो, सफाई ना हो, तो फिर यानी ये बलूचिस्तान का अक्स पेश करते हैं। तो इस हवाले से अभी पूछेंगे, लेकिन एक कॉल मुझे कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद इकबाल अहमद बागनाड़ी से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इकबाल साहब भागनाड़ी, जी क्या कहेंगे? मैं सर बागनाड़ी से बात कर रहा हूँ। ये हमारे बाग का मसला है। जी बताएं, बात करें जी, आप मिले हुए हैं, बात करें। जी हाँ, ये सर हमारा तकरीबन बागनाड़ी का पानी का मसला है। तकरीबन 20-25 साल से जो है ना, हमें पानी से महरूम रखा जा रहा है। बिल्कुल पानी नहीं है, गंदा पानी, हम तालाब के जौड़ों का पानी पी रहे हैं। अभी इस वक्त पानी नहीं है, जो पानी है वो वाटर सप्लाई टूटी हुई है, डेरा मुराद जमारी से आती है। अभी रोड जो है नहीं बनाई जा रही है, और सभी शोरान से पानी पहले आता था, वो भी नहीं आ रहा है सर। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कोयटा शहर के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन भागनाड़ी की अगर बात की जाए, इन्होंने एक पिछले साल इन्होंने हड़ताल भी किया, बल्कि मुजाहरे भी किए थे कोयटा प्रेस क्लब के सामने, और जहाँ से जानवर पानी पीते हैं उधरी से इंसान पानी भर के ले जाते हैं। तो जौहड़ का पानी होता है ये भागनाड़ी में, और वहाँ का जानवर बड़ा मशहूर भी है। नहीं, इंशाल्लाह ये मैं इनका पॉइंट नोट कर रही हूँ, जो भी इनका मसला है इंशाल्लाह सीएम तक इनकी आवाज़ पहुँचे। कोयटा की खूबसूरती के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह के इस वक्त आबादी जो 30 लाख से तजावज़ कर चुकी है, और 1935 के ज़िलज़िले के बाद ये सिर्फ 50,000 नफूस के लिए तरतीब कर दिया गया था। अब आबादी बढ़ चुकी है, और रोड्स, सड़कें वगैरह, जो गलियाँ कूचे हैं, वो पुराने दौर के, आबादी बढ़ गई है। तो इसकी खूबसूरती के लिए इसको यानी यहाँ की आबादी जो है एक जगह पे ऐसे डंप, ये देखें, ये सब मशरूम ग्रोथ है, जी। ठीक है। और मैं, क्योंकि मेरे पास अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है, इसमें इस वक्त बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है। बस हम टेंडर अवार्ड करने जा रहे हैं कोयटा सिटी का मास्टर प्लान। आप कोयटा डेवलपमेंट की बेताज बादशाह हैं, QDA की भी। अब वजीर इत्तलाआत के साथ साथ QDA भी आपके हाथ में है, कोयटा डेवलपमेंट। तो क्या हम तस्वर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोयटा की क्या सूरत है, या पुराने दौर की वज़रा की तरह वो सब्ज बगा दिखा के बस 5 साल पूरे कर? एक चीज़ मैं और क्लेरिफाई कर दूं कि कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी कोयटा को नहीं संवारता, ये कोयटा पैकेज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ठीक। और कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो स्कीम्स अनाउंस करता है और उसको आवाम के लिए ओपन करता है कि वो अपने स्कीम्स आकर उनमें अपने ले लें प्लॉट्स।
اور یہ ہمارا جو ہے کوئٹہ سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتانے والی تھی کہ اس وقت جو روڈوں کا جال بچھ رہا ہے اسی طرح کوئٹہ میں بھی ہم ماسٹر پلان کی پہلے بات کر لیں پھر میں اس کے بعد مثال کے طور پر میں آپ کو یہ وہ کر لوں, کوئٹہ کینٹ کے سامنے جس کو ایئرپورٹ روڈ کہا جاتا ہے اس کے اوپر اتنی خواری کر لی, بندہ ویسے گھومنے جاتا ہے اچھا لگتا ہے. تو اس طرح جب ہم کراچی کی طرف جاتے ہیں سریاب روڈ جب سامنے آتا ہے تو اللہ اللہ کر کے ادھر سے گزرتے ہیں. اچھا دیکھیں ماضی میں سریاب کو بری طرح نیگلیکٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ سٹی سے ہم نے ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کی بلوچستان عوامی پارٹی نے, لیکن ہمارے سی ایم جام کمال صاحب کا فل فوکس جو ہے وہ کوئٹہ سٹی پہ اور اس کو خوبصورتی میں اور اس کی تمام روڈز اور اس کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایئرپورٹ سٹی کی آپ بات کریں, اس کے ساتھ ساتھ سریاب روڈ پہ جو ہماری اب روڈ بننے جا رہی ہے وہ 4 روڈز ہوں گی, 2 آنے کی 2 جانے کی. اس کے ساتھ ساتھ اندرون سریاب جو گلیاں اور کوچے جو لوگ بیچارے پریشان ہیں اور وہاں پر گلیاں پچھلے 20-25 سالوں سے نہیں ہیں, تو وہاں اندرون سریاب میں 95 کلومیٹرز جو ہیں وہ روڈز بن رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مبارکباد ہم اپنے اسکرین کے ذریعے اپنے عوام کو دے سکتے ہیں. کام شروع ہو چکا ہے, کام شروع ہو چکا ہے, جی کام شروع ہو چکا ہے. سریاب کے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کافی حد تک کام شروع ہو چکا ہے. جی ہاں, اور اسی طرح جس علاقوں میں سکولز نہیں ہیں وہاں ہم سکولز دے رہے ہیں, جس علاقوں میں BHUs نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ہماری گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ سب سے پہلے کوئٹہ میں کینسر ہاسپٹل وہ اب آلموسٹ آدھا بن گیا, بننے جا رہا ہے. وہ ایک ہماری بہت بڑا انیشیٹو ہے جو ہم نے لیا ہے. شعیب صاحب بیٹھا ہوا ہے, ابھی ایسا نہ ہو کہ کہتے ہیں ایک کال لیتے ہیں, شاید ایسا کوئی سوال ہو جو اس کا آپ جواب دیں. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غلام حاجی بولو کوئٹہ سے. غلام حاجی, کوئٹہ نواکلی. ٹھیک ہے, کوئٹہ نواکلی. ابھی آپ روڈ کا رونا دھونا کرو گے کہ جی کو نواکلی کا جو روڈ ہے وہ نہیں بن رہا. یہ نواکلی کا روڈ تھا اور یہ جی سن رہے ہوں جی. میں نے کہا یہ نواکلی کا بائی پاس جو ہے یہ 1.5 سال ہو گیا اس کا. صحیح. یہ ہے تو آباد کا آبادی بھی زیادہ ہے, گلیاں ٹوٹا ہے سارے اس کا. صحیح. ان کو میں جواب دے دوں کہ ان کی یہ جو روڈ ہے یہ بننے جا رہی ہے اور یہ پوری جو تکتو ہے اس کے پیچھے سے کہ ایئرپورٹ تک آپ کی بہت زبردست روڈ بن جائے گی اور پھر آپ دعائیں دیں گے ہماری گورنمنٹ کو. اللہ کرے سی ہو جائے انشاءاللہ. چلے جی, بڑی مہربانی, نوازش. سر آپ کی جانب آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں اکثر اوقات یہاں پہ ہماری جو اکثر ایسی پارٹیاں ہیں کہ جب وہ جلوس نکالتے ہیں کہتے ہیں جی پنجاب نے ہاں ہمارا حق کھایا. اچھا کتنا کھایا ہے پنجاب؟ ہاں جی بالکل, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن میرے بھائی صاحب کی جو ایک ابھی کال آئی تھی مختلف روڈز کے حوالے سے جو ان کو کالیں آ رہی ہیں, میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا. دیکھیں یہ پنجاب کے روڈ کیسے بنے ذرا آپ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کے سوال سے ہٹ رہا ہوں. صحیح. دیکھیں جو لاسٹ ادوار تھے یہ حکومتیں تھی جی, مسلم لیگ کے دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہمارے مالی ضرب معادلہ کے ذخائر تھے جس وقت ہم نے حکومتیں سنبھالی تو یہ حال ہو چکا تھا کہ ہم تقریباً $1 ارب ہر مہینے کے حساب سے جو تھے ہمارے ضرب مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے. تو اب الحمدللہ جو پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی ہیں اس کے مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس سال کے مالی سال کے آخر تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو $12 ارب تک پہنچ جائیں گے, جو ایک بہت بڑی خوش آئندہ بات ہے. اور یہ اب ان حالات کے اندر ہم نے کیا ہے معاشی حالات کو سٹینڈ دینا اور اس حد تک جانا جب کرونا بھی تھا اور پچھلے گورنمنٹ نے جو ہمارے ساتھ کام کیے تھے اس ملک کا جو خون پسینہ نچوڑ کے انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا ہوا تھا, اس کے باوجود آج ہم $12 ارب کے ذخائر انشاءاللہ تعالی سال کے مالی سال کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی بلوچستان جو ہے وہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں, مطلب تعلیم, صحت, روزگار کے ایشوز بالکل ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ بول رہے ہیں کہ یہ معدنی دولت سے مالا مال صوبہ ہے اور جس طرح اب موجودہ گورنمنٹ اور الائنس کے ساتھ مل کے جو اس پہ کام ہو رہا ہے آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ روزگار جو ہے نوجوانوں تک پہنچے گا. اور اس کے بعد جس طرح کہ میں نے سندک پروجیکٹ کا کہا وہاں سے سونا نکل رہا ہے, یہ صوبائی حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے عمل دخل میں اس میں. وفاق جو ہے وہ اس کی حکم کے مطابق جو ہے وہاں سے سونا نکالا جاتا ہے اور پھر ہم یہاں پر اچھا گیس جو ہے وہ بھی وفاق کے ہاتھ میں ہے.
تو اب جس طرح کہ میڈم نے کہا کہ یہ وفاقی یہ دونوں ادارے جو بجلی کے ہے وہ بھی ان کے پاس ہے, گیس ہے وہ بھی ان کے حکم نامے کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا حکم نامہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا, پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ گیا, لیکن جو یہاں پر وہ چراغ تلے اندھیری والی بات ہے, جہاں سے سونا نکل رہا ہے وہاں کی جو عوام ہے وہ بے روزگار پھر رہے, وہاں پہ تعلیم اور صحت کا فقدان تھا تھوڑا سا سینٹنس نہیں. اب وفاق کو دیکھیں چاہیے ہمیں کہ وہاں سے جب لے رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ دینا بھی تو پڑے گا, وہاں پہ سہولیات بھی تو دینی اگر ہوگی نا. آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں, دیکھیں آپ اب سوال صوبائی حکومت کی اگر بات کی جائے, صوبائی حکومت جو ہے وہ سندھ پروجیکٹ کے ڈیولپمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جی میں وہ یوز کرنے لگا ہوں. میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ جو پچھلے اتوار میں ہوتا آیا ہے وہ اب نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کا خود یہاں پر آنا, سی ایم صاحب کا ان کے سی ایم صاحب سے یہاں ملنا, یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئی راہ پہ اور نئی ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے. ہم نے جو پروجیکٹ شروع کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وفاقی گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن اس میں ہماری پارٹنر جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ بھی ہے, تو اس پہ سپورٹنگ ہے. دیکھیں یہاں دہشت گردی کا مسئلہ تھا, صوبائی گورنمنٹ نے اور وفاقی گورنمنٹ نے مل کے اس مسئلے پہ کافی حد تک قابو پایا, اور اب لوگ آنا جب دیکھیں میں آپ سے ایگزامپل دی ہے کہ میں کس طرح بائی روڈ آیا ہوں, اور میں تو کہتا ہوں کہ شاید کوئٹہ میں جو نہیں آ رہا, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ٹورسٹ سے کہ کوئٹہ آئیں, دیکھیں آ کے کوئٹہ کتنی خوبصورت شہر ہے اور کتنی خوبصورت جگہ ہے. عوام کے مسائل بالکل موجود ہے, نئی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں بھی اور وفاق میں بھی. انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو ہوتے نظر آئیں گے. جس طرح پانی کا مسئلہ ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے یہاں سے اب پانی کوئی منرل واٹر نہیں پی رہا, یہاں کا لوکل پانی پی رہا ہوں, اور وہ آپ کے سامنے پی رہا ہوں. یہاں تو گلاس ہے, آپ نے بھی اگر منرل نہیں رکھا تو میں بھی پی وہ لیتا تو ہوں. کوئٹہ میں پی رہے ہیں, لیکن باغ ناڑی میں بھی کبھی پی کے جانا. جی میں دیکھیں ہر جگہ پہ مسائل ہیں. پانی کا پنجاب کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. آب پاک اتھارٹی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ بنی, گورنر صاحب اس کے پیٹرن چیف ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں اسی جی بات پلیز. پہ. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. زینب مینگل. زینب مینگل صاحبہ, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا کہ سب سے پہلے میں دونوں مہمانوں کو السلام علیکم کہوں گا. وعلیکم السلام. دوسرا مجھے بہت خوشی ہوئی, دونوں اچھے مہمان آئے, لیکن میڈم سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت میں میرے علاقے کا جو بلوچستان گیس کی پسماندگی میں ہے, ہم لوگ بہت مسئلے مسائل, ایک بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. ابھی یہی بات ہوئی. برائے مہربانی کرو کہ ہم لوگوں کا گیس بحال کرو. اگر بات نہیں کرتے ہو تو بالکل بند کرو. تو بل بھی نہیں بیچے گا پھر کیا کرے گا؟ کمال اگر وزیر اعلیٰ ہو گیا تو بلوچستان کے لیے کچھ کیا بھی نہیں ہے. اگر کیا نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کریں, کس کے پاس جائے؟ تو برائے مہربانی آپ کی حکومت سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کا جو گیس کا مسئلہ ہے سردیوں میں کس حال میں ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے. جی میری تو کرونا نے ہم لوگوں کو تباہ کیا, دوسرا تو گیس کی وجہ سے. بس آپ کی حکومت سے, آپ کی جماعت سے درخواست ہے کہ بلوچستان میں جو گیس نہیں ہے ان کو بحال کر دے. اگر بحال ان کی وجہ سے باہر اچھا میری تو بالکل بند کرے. اچھا میری پیاری بہن, آپ میری بات سنیں. ابھی میں یہی بات تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ فیڈرل کے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے ہم صوبے لیول پہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں وہ فوری ہو جاتی ہیں. جو گیس اور بجلی ہے یہ فیڈرل ایشو ہے, فیڈرل کے ہاتھ میں. ہمارا یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے آپ تو اب کال کریے, یہ تقریباً ہفتے 10 دن سے ہم فیڈرل سے اس میں لنک میں کہ اب کیونکہ پریشر گیس کا کم ہوا ہے, سردی بڑھ گئی ہے, تو اس کا ایشو سالو اس طرح ہو رہا ہے کہ اب اس میں پائپ لائنز کوئٹہ میں بڑی ڈل رہی ہیں پورے راستے میں, یہاں سے لے کے سبی اور آگے تک جہاں جہاں گیس کا ایشو ہے, کیونکہ 8 انچ کی جو پائپ بڑی ڈلیں گی تب جا کے گیس کا ایشو آپ کا سالو ہوگا. تو کیونکہ دیکھیں جو کنیکشنز لگے, اب چوری کے کنیکشن زیادہ لگے ہوئے, جن کی وجہ سے جو حقدار ہیں ان کو گیس نہیں مل رہی. تو ہمارا اس ایشو پہ ہم نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے, اور ہم نے ابھی ہمارے سی ایم صاحب نے بھی ڈائریکٹلی فیڈرل کو کہا ہے کہ ہمارا یہ ایشو سالو کریں. یہ بل بھی ہمارے اسلام آباد سے آتے ہیں, چاہے وہ مجھے آئیں یا آپ کو آئیں, ایون سی ایم صاحب کے گھر بھی آئیں, کیونکہ یہ فیڈرل ایشو ہے, یہ ہمارا صوبائی نہیں ہے. لیکن کیونکہ سی ایم صاحب بلوچستان کے سی ایم ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے مسئلے سنیں اور اس کی آواز فیڈرل تک پہنچائیں. تو آپ بے فکر ہو جائیں, ہم اس پہ لگے ہوئے اس مسئلے پہ. سی ایم صاحب سے پہلے بس کیونکہ ہم لوگ آپ سے سوال کریں گے, آپ آگے کریں گے,
क्योंकि हम लोगों ने भी इस हुकूमत को सपोर्ट किया, हमारा भी आके हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया, क्यों इतना महंगाई हो गया, गरीब लोग बेरोजगार है, जितना परेशान है वो आपको भी पता है। हमारा इलाके में जो स्कूलों का मसला है, अभी जो फैजी वाला स्कूल एमपीओ को बुलाया, पे भी मकान लिया, क्योंकि कुछ काम करके दिखाए हुकूमत की, हम लोग मुतमईन हो जाए, अभी भी इनको सपोर्ट करे। अभी गैस नहीं है, कसम से 7-8 हजार रुपए गरीब बंदा, अभी मेरे घर में एक भाई है माजूर है, कमाने वाला भी कोई नहीं, 7 हजार अभी हम लोग आपका लेंगे, चीनी लेंगे या गैस का बिल देंगे। बड़ी मेहरबानी ज़ैनब बैंगल साहिबा, एक ही सांस में जिस तरह ब्रस्ट मारे हैं आपने, मैडम ने भी जवाब आपको दे दिए। अल्लाह करे कि जिस तरह मैडम ने कहा कि इन इलाकों के लिए हम इकदामात उठा रहे हैं और वफाक के साथ बात चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैडम ये इलाका है आपका, जिस तरह ये स्मुंगी रोड किली खेजी, ये आसपास के इलाके हैं, इनमें वाक़ईतन अक्सर औकात जो है यहाँ के लोग जो है गैस ऑफिस के सामने मुजाहरे करते हैं। लेकिन ये है कि बलूचिस्तानी असम्बली से अगर कोई ऐसा ठोस करारदाद मंजूर हो जाए कि वफाक को मजबूर करके इन इलाकों को अगर गैस फराहम कर दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो दरबदर है लोग। नहीं, आप यकीन करें असेंबली में ये तो अब सर्दी आई है, इससे पहले भी हम ये इशू कई दफा उठा चुके हैं जी। एज अ गवर्नमेंट का मैं नुमाइंदा होकर मैंने फ्लोर पे ये आवाज उठाई है और मैंने बुलवाया है इनको, वहां पर इन्हें जवाबदेह होना पड़ा है हमारे सामने। सही सर, शुएब साहब आप बात कर रहे थे जिस तरह के मैंने कहा कि अक्सर यहाँ पे कहा जाए पंजाब हमारा हक आ गया, ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, सूबाई खुद मुख्तियारी के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। जिस तरह डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, जो सड़कों का जाल बचाया जा रहा है, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैडम साहिबा ने बताया आपको, सड़कों का जाल यहाँ पे जैसे कि ऑरेंज ट्रेन है सर, ऑरेंज और गुज़िश्ता ऑरेंज तक क्या था जी, ऑरेंज ट्रेन है, ये लाल पीली ट्रेन जो है, ठीक है, कभी ऑरेंज होता है कभी बनाना ट्रेन, कभी क्या। तो अब जो है ये ऑरेंज ट्रेन जो है उसके ऊपर कहते हैं एक 150 अरब डॉलर इस तरह का समथिंग, इस तरह का कुछ खर्चा आया हुआ। अगर उसमें से 50 अरब बलूचिस्तान की सड़कों पे लग जाते तो क्या बलूचिस्तान की सड़कें आबाद नहीं होती? देखिए शाह साहब, आप मेरे से बेहतर सारे करंट अफेयर्स के मामलात को समझते हैं। पिछली हुकूमतें जिस तरह हम लोगों को बांध के गई हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हमारे लिए भी आप मुबारक बातें जब मैं आपके सामने बोलता तो आप एकदम कॉल डाइवर्ट कर देते। ठीक है जी, तमाम का हक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं से बात कर रही हूँ। जी जी, हेलो जी जी, मुझे बुशरा से बात करनी थी। जी जी, बात करें, सुन रही हैं। जी जी, मुझे ये कहना था कि भाई आप लोग तो कहते हो सरिया रोड की सच्ची बात तो ठीक है, वो भी ये करना है वो कर, ये हमारी बरूरी रोड का भी कोई मसला नहीं करवा दे, इसका हम क्या करें? यहाँ पे तो बारिश। जी जी, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये बरूरी रोड पे तो बिल्कुल घंटों ये हम ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हमें पहले स्टॉप से तीसरे स्टॉप तक भी जाने में 1 घंटे लग जाते हैं। उसका भी हमारा कोई मसला हल करवा देना आप लोग प्लीज। और इस गटर का पानी जो केबिट का है वो तो ऐसे खराब, कोई इसको देख भी नहीं रहा, जो मिनिस्टर जो एमपी जो भी गुजरता है किसी गुजर की तरह करे। ठीक है जी, शुक्रिया। मेहरबानी इसका कोई मसला हल करवा दे। जी बिल्कुल मेरी बहन, इस यहाँ पर प्लान फाइनल हो गया है। आपके यहाँ पर डबल रोड आ रही है, एक तरफ ये आपके कुछ घर जो है इस ब्रूरी रोड पे वो गिराए जाएंगे और दुकानें, और यहाँ पर आपकी डबल रोड आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से लेकर बीएमसी तक आपको बहुत ज़बरदस्त रोड मिल जाएगी। इस ये फाइनल स्टेजेस में इंशाल्लाह मेरा ख्याल मार्च से इस पे काम शुरू हो जाएगा और इसका अप्रूव्ड हो चुका है बलूचिस्तान पैकेज में, क्वेटा पैकेज में। और क्योंकि आपके इलाके के अख्तर हुसैन लांगफ साहब उस इलाके से जीत के आए हैं, तो वाकई ही उनका फर्ज बनता है एज एमपीए कि वो इलाके की गलियां नालियां और वो मुजाहिरों में लगे हुए हैं, बिल्कुल वो इश्यूज सॉल्व करें। वो लोग ये इश्यूज छोड़कर अवाम के वोट अवाम से लेकर और इस वक्त पीएसडीपी के पीछे लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको तवज्जो देनी चाहिए अपने गरीब अवाम की। ठीक है मैडम, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात हो रही है बलूचिस्तान और उनके मसाइल के ऊपर। मेरे साथ जो है हमारी सूबाई वजीर बुशरा रिंद साहिबा भी बैठी हुई और साथ में मियाँ सलमान साहब
جو ہے وہ کوارڈینیٹر ہے پنجاب گورنر کے، وہ بھی ساتھ میں موجود ہے. آپ بھی لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں 08128400084 پہ. سلمان صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. جس طرح میں نے کہا بیچ میں فون آیا تھا. جی اچھا، میں آپ کو بتا رہا کہ جی لاسٹ گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹس تھے جی جو جس طرح وہ ہم لوگوں کو باندھ کے چلے گئے اور وہ اب ہمارے گلی کے مطلب گلے کی ہڈی بنی ہوئے ہیں. تو ان پروجیکٹ کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جی، کہ کیونکہ ہم عوام کو ان کی طرح ہم بھی چوراہے میں نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم پہ اس قوم پہ انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا، اور ظلم ہم پہ کرتے ہیں اور اپنے علاج کرانے خود باہر چلے جاتے ہیں. تو ہلکے سا ایک اگر چھینک بھی آئے تو میاں صاحب کو انگلینڈ کے اسپتالوں کی یاد آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں جو ایک انہوں نے موومنٹ بنائی، میں تو خیر اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن میں اس کا مخفف ضرور بیان کروں گا. پاکستان ڈاکو موومنٹ جو ایک بن چکی ہے، وہ ڈاکو موومنٹ پھر اسی چکروں میں ہے کہ آؤ ہمارے باپ کو سیو کرو، ہماری ماں کو سیو کرو. وہ اس پروجیکٹ میں وہ پاکستانی ہے، وہاں کے لیے تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. اب 1,60,000 روپیہ ہر بندہ جو ہے اس کے اوپر قرض آ چکا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون اتارے گا؟ اگر میں نے آپ کے پیسے دینے ہوں تو آپ تو مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں، تو ہم نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، حکومت کو کون چھوڑے گا؟ وہ لوگوں کا قرض ہے جو ہم پہ ہے اور وہ ہم نے اتارنا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اتاریں گے. اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی بہترین پالیسیوں کی وجہ سے ہی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں اپوزیشن، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان میں تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے، لیکن شاید وہ حیا کی بھی حدیں پار کر گئے اور ڈوب مرنے کے لیے چولو بھر بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو میں یقین کیجئے دل کرتا ہے کہ انہیں سوکھا اوپر پہاڑ سے ہی نیچے پھینک دیا گزشتہ دنوں میڈم پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا بلوچستان حسن کوئٹہ شہر کے اندر. مختلف پارٹیوں نے جو ہے نا وہاں اس میں شرکت کی. ان کی تقاریر اور دیگر ان کی جو جن پارٹیوں نے جس طرح کہا، بلوچستان حکومت کے حوالے سے بھی کہا اور وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا، کیا کہیں گی آپ؟ میں یہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ یہ تو لکی رانی سرکس تھا جو یہ یہاں پر لگا کر گئے اور عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں. محترمہ جو آئی تھیں مریم نواز صاحبہ، اور انہوں نے، میں کہتی ہوں پہلے کبھی کیوں نہیں بلوچستان کا رخ کیا؟ پہلے بلوچستان کی یاد کیوں نہیں آئی جب انہوں نے ایم ایل قاسی ہمارا یہاں پر پکڑ کے ان کے والد نے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا؟ تو کیا وہ بلوچستان کا بچہ نہیں تھا؟ کیا اس وقت انہوں نے بلوچستان کا نہیں سوچا؟ اور میں نے کہا جو انہوں نے بچوں کو سٹیج پہ گلے لگا کر اور مسنگ پرسنز کی بات کری تھی، تو یہ مسنگ پرسنز ان کے والد کے دور کے، ان کے یہ بچے ہیں. کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام سب کچھ جانتی ہے. یہ آپ اس کرونا کے شدید حالات میں کبھی عوام کی غربت کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے روڈ پہ کیوں نہیں نکلی؟ جب گیس نہیں ہے یا کوئی بجلی نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج آپ کے والد کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے مسائل ہیں تو آپ اس کرونا میں عوام کو بلا رہی ہیں کہ روڈ پہ آ کے ہمیں سیو کریں. اور جس نے اس جلسے میں جو بھی بات کی ہے، یہ سب ماضی میں بڑے اقتدار کے مزے لے چکے ہیں. انہوں نے خوب عیاشی کی ہے، خوب مزے لوٹے، اور آج آپ کو جی ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ اپنے دور میں کیوں نہیں کر لیا؟ آپ میگا پروجیکٹس پنجاب میں کرتے رہے ساری زندگی. آپ نے بلوچستان میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتائیں مجھے جو کبھی سوچا ہو کہ بلوچستان میں ہم کر لیں. تو کیوں بلوچستان کے عوام کوئی بیوقوف ہے جنہیں آپ یہاں پر آ کر اور ایک آپ نے وہ سرکس لگا کر اور آپ چلے گئے یہاں پر؟ عوام کو ہر چیز کا پتہ ہے، اچھی طریقے سے پتہ ہے. اور بلکہ بلوچستان میں امن کے حالات ہوئے تو آپ امن خراب کرنے آئیں. آپ نے یہاں پر آرمی کے لیے جو ناشائستہ الفاظ استعمال کیے، تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے بلوچستان میں وہی حالات دوبارہ ہو جائیں؟ یہ آپ جو میں کہتی ہوں کہ آپ کی دوہری قسم کی شخصیت ہے نا، کہ کہاں آپ نے کس طرح کی اپنے کو پریٹینڈ کر کے عوام کو آپ نے ان سے فائدے اٹھانے. تو مجھے تو ابھی بھی شدید افسوس کی یہ بات ہے کہ اس وقت کرونا اپنی شدت اختیار کیا ہوا ہے. صحیح. پوری دنیا میں اتنا شدید حالات خراب ہیں جس میں بھی 2-4 ہو چکی ہوں اس کرونا کی سیویئر ویو میں، اور اس میں آپ جلد سے جلوس کرتے پھر رہے ہیں. تو اس عوام میں اگر فار ایگزامپل 100 لوگوں کو بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو، تو کیا وہ ہماری غریب عوام فالتو ہے جسے آپ جلسوں میں بلا رہے ہیں؟ ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منظور قاسی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. منظور قاسی صاحب، وہ بھی کوئٹہ سے. جی جی ہاں، پہلے تو یہ ویوان صاحب کا نام کون صاحب ہے؟ ویوان سلمان شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کوارڈینیٹر ہے گورنر پنجاب کے، اور بشرا رند صاحبہ ہے جو کہ ہماری صوبائی وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کی. تو یہ سلمان صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کوئٹے تک آئے ہو یا آگے بھی جانے کی؟ سر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ صرف کوئٹہ آئے ہیں؟ جی میں چمن اور پشین سے بھی ہو کے آیا ہوں. جی اچھا،
तो इस इलाके में भी सर आपने कुछ देखा है या कुछ वो हालात ठीक है या बेहतर का कैसे? कि इन इलाकों में कैसा रहा आपका जी, रास्ते मेरा कैसे थे? विजिट इन इलाकों में बहुत अच्छा रहा जी, बड़े मिलनसार लोग थे जी। और रास्ते आज से कुछ 3-4 साल पहले जिस तरह मैं सुनता था या देखता था, मेरा ख्याल है कि उससे बहुत बेहतर रास्ते हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट से भी, और आपको यकीन दिलाता हूँ वफाकी गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी, कि इंशाल्लाह ये वाले रास्ते जो हैं ये बहुत खूबसूरत अब होंगे और लोग देखने के लिए यहाँ पर आएंगे जी। वैसे सर अब तो आपके गवर्नमेंट से जो है मुतमईन है हर हिसाब से, और इस तरह मुतमईन है कि बड़े लेवल पे जो है ना अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, और छोटे लेवल पे तो काम हमेशा जो है ना हो जाता है या कभी नहीं हो जाता है। बहरहाल अच्छी लेवल पे गवर्नमेंट चल रही है, जी तो हम आपसे मुतमईन है और आपकी कारकर्दगी से भी मुतमईन है। कामयाबी में भी जी शॉर्टकट कोई नहीं होता। बड़ी जी। मेहरबानी सर। मंजूर काशी साहब, जी सर कुछ फरमाएं। सर देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तक आपके जो लीडर होता है ना जी, वो लीडर हमेशा विजनरी होना चाहिए, वो आपको विजन देता है। खान साहब ने इस कौम को एक विजन दिया है, और उस विजन के ऊपर हम कोई शॉर्टकट तरक्की के रास्ते नहीं देखना चाहते। हमेशा तरक्की और कामयाबी उसी जगह पे मिलती है जहाँ पर विजन हो और मजबूत इरादे हों। जिस तक आपके इरादे मजबूत होते हैं तो आप अपना मुकाम भी हासिल कर लेते हैं और अपना टारगेट भी हासिल कर सकते हैं। जो पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट जो अपना लाएअमल बना रही है, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आप यकीन कीजिए कि अगर हम सियासी हिकमत अमली पे होते तो शायद 6-6 महीने और 3-3 महीने के प्रोजेक्ट लगा के हम भी आवाम का वोट लेने के लिए बाहर निकल आते। हमने ये कड़वा घूंट सिर्फ इसलिए पिया है कि यहाँ की आवाम जो है वो खुशहाल हो सके, एजुकेशन लोगों के घर तक पहुँच सके। जिस तरह के सेहत प्रोग्राम है जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी होगी। यहाँ पर एक सवाल आता है कि देखिए सूबा हमारा जो है बलूचिस्तान वो रिच सूबा है, मालदार सूबा है, यहाँ पर सोना, तांबा, कोयला हर चीज़ यहाँ से ले, लेकिन लोग जो है वो गरीब है, और हमारी जो हुकूमत है वो भी मैं गरीब ही समझता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ जो यहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए तो वो किसी भी साल में किसी भी हुकूमत ने ना कर सके जब तक वफाक का हाथ न हो। लेकिन पंजाब जो है वो हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज है, कंपनियाँ हैं, फैक्ट्री हैं मुख्तलिफ। और क्या देखते हैं कि बलूचिस्तान के साथ आने वाले दिनों में मौजूदा जो वहाँ का गवर्नर साहब है या वज़ीर आला साहब हैं, बलूचिस्तान की आवाम के लिए क्या राय रखते हैं? देखिए, आने वाला वक्त जो है वो बलूचिस्तान के लिए, मैं ऑन दी रिकॉर्ड आपको आज कह के जा रहा हूँ कि 5 साल बाद आप देखेंगे, आप भी इसी जगह पे होंगे, मैडम भी इस जगह पे होंगी, और हमारे बहुत सारे नुमाइंदान होंगे। आप लोग जिस तरह ये एक कॉल, ये सब चीज़ की सबसे बड़ी गारंटी है ये कॉल आपके सामने आई, और जिस इलाके से इन्होंने आपको कॉल की मतलब वो मुतमईन है। जो लोग समझते हैं ना कि जी हम पाकिस्तान के लिए काम करने वाले हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि हमारा दिल आज भी आवाम के लिए धड़केगा, वोट के लिए नहीं धड़केगा। क्योंकि जिस तरह जिक्र किया मैडम ने एक बीबी का, वो असल में उसका नून और वाव के अंदर फ़र्क है। वो कहना वोट नहीं चाहती, वो कहना नोट चाहती है कि नोट को इज्जत दो। हम लोग ये कहने चाहते हैं आवाम को और लोग को इज्जत दो। तो ये बहुत बड़ा मैडम प्रोग्राम बड़ा यानी थोड़ा रह गया, क्या कहेंगी? कोरोना हो रहा है ये कुछ दिनों से, कब ये स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान करेगी हुकूमत? मैं थोड़ा सा मैसेज भी आवाम को देना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। एक तो ये है कि लॉकडाउन फ़िलहाल नहीं हो रहा और आवाम रिलैक्स्ड है, लेकिन ये है कि आपको हमारा साथ देना होगा, क्योंकि कोरोना बड़ी ख़तरनाक स्टेज से गुजर रहा है और इसकी सेकेंड वेव पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है। स्कूल कब बंद हो रहा है? स्कूल 1 दिसंबर को अनाउंस कर दिया है हमारे। तो वो तो नॉर्मल सर्दियों में वैसे ही हमारी विंटर वेकेशंस हो जाती हैं। तो मैं आप सबको यहाँ से यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं खुद भी इस कोरोना के अटैक से गुजरी हूँ और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, तो प्लीज़ आप लोग SOPs को फॉलो करें और थोड़ा एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें अपने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए जब तक आवाम हमारा साथ नहीं देगी और हमारी चीज़ों में बढ़कर हमारा हाथ नहीं पकड़ेगी, तो हम सिर्फ एक तरफा फैसले जितने भी कर लें हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हमें साथ आपके साथ की सख्त ज़रूरत है, और खुदा ने चाहा तो इससे बड़े बड़े मसले गुजर गए हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है
اور یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گی، کیونکہ پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب بھی اس اور پہ احساس بہت پروگرام focused کا بھی ہیں۔ تھوڑا بتا دیں، ہمارے لوگ نہیں جانتے یہ احساس پروگرام ہے کیا بھلا؟ جی احساس پروگرام عمران خان صاحب کا ایک بہت زبردست پروگرام ہے جس میں عوام کی ڈائریکٹلی مسائل کو دور کیا جا رہا ہے، جس میں ایجوکیشن کا اس وقت آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن کا جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ بچیوں کو 2000 روپے ماہانہ ملیں گے اور بچوں کو 1500 روپے ماہانہ ملیں گے۔ یہ وہ ان بچوں کو ملے گا جو اسکول جائیں گے۔ اچھا یہ رابطہ کہاں کرے؟ میں بتاتی ہوں، یہ ٹائم بالکل ختم جی میں آپ کو بتا رہی ہوں اسکول میں ہی ملیں گے، ٹھیک۔ جو بچے اسکولز میں داخل ہوں گے گورنمنٹ کے ان بچوں کو ملیں گے تاکہ ہمارے اسکول کی انرولمنٹ اوپر جائے اور آؤٹ آف اسکولز کے بچوں کی تعداد ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے میڈم، سر آپ شارٹ کٹ لفظوں میں کیا پیغام دیں گے؟ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی آپ کا پنجاب اور بلوچستان کی محبتوں کا میں کیا کہیں ان گے؟ کا تو جی پنجاب اور خاص طور پہ بلوچستان کی محبتوں کا جی دینا نہیں دے سکتا، اور میں خاص طور پہ پنجاب کی عوام سے اور دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے انگوٹھی کے خوبصورت نگینہ کوئٹہ شہر کا وزٹ کیجئے اور یہاں پر آ کے خوبصورتی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اور میں بلوچستان کے عوام کو اور خاص طور پہ کوئٹہ کے شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت آپ کی ترقی کا وقت ہوگا، اور یہ پورا پاکستان دیکھے گا، پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے، اور کبھی بھی اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی محرومیوں کا شکار رہے گا۔ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور ہماری جماعت نے شروع کیے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ صحت، تعلیم اور روزگار ہر گھر کے اندر پہنچے گا، اور خان صاحب کا جو وزٹ ہے بلوچستان کا وہ اس چیز کی گارنٹی ہے۔ اور میں خاص طور پہ یہاں کے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جس طرح میں نے یہاں پر ان کے پروجیکٹس دیکھے مین روڈ شاہراہوں کے اوپر، جس طرح انہوں نے لائٹنگ کا کام کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کے لیے میں انہیں بھی خاص طور پہ داد دینا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ کے پروگرام کا اور آپ کا خاص طور پر اور آپ کی مہمان نوازی کا جی۔ یہ تھے ناظرین میاں سلمان شعیب کا جو ہے کوارڈینیٹر گورنر پنجاب، ہمارے مہمان تھے جو کہ لاہور پنجاب سے آئے ہوئے تشریف لائے تھے، اور میڈم بشرا رند صاحبہ جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، اور یہ پہلی خاتون ہیں جو اعزاز ان کو ملا ہے کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں۔ پہلی مرتبہ بلوچستان کی تاریخ میں ہماری وزیر اطلاعات اس دفعہ کوئی ایک خاتون آئی ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہوشیار، یعنی پچھلے پروگرامز میں بھی آپ نے دیکھا ہے میڈم کو کہ مختلف حوالوں سے ہم ان کو زحمت دیتے ہیں، یہاں پہ بلاتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ براہ راست وزیر اعلیٰ بلوچستان تک پہنچ سکے۔ یقیناً ابھی آپ لوگوں نے جن لوگوں نے کال کیے کہ مختلف مسائل انہوں نے اپنے علاقوں کے بیان کی، جس طرح کی بروری روڈ کا ایک بہن نے کہا، اور اسی طرح ہمارے یہاں کی جو ایئرپورٹ روڈ کا ہے مسئلہ ہے، یا جو زینب مینگل صاحبہ نے کال کی، یہ مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ حل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اور مختلف موضوعات کے ساتھ آؤں گا۔ تب تک مجابر شاہ اور میرے ساتھ موجود معزز مہمانوں کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا۔